सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अम्बिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे हंसते मुस्कुराते साथियों, सिलसिला कुरानी कहानियों में खुश आमदीद। जहाँ आप सुन रहे हैं रोज़ाना रंग बिरंगी पुरानी तारीख़ी सीखती सिखलाती सच्ची कुरानी मज़ेदार कहानियाँ। और कहानी सुनने से पहले आप अपने तमाम काम अच्छे तरीक़े से मुकम्मल कर लेते हैं और अल्लाह ताला के हुजूर दुआ भी मांगते हैं कि अल्लाह ताला इस कहानी को हमें समझने की, उस पर अमल करने की और उसको अपने अंदर उतारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हम सुन रहे थे अहसनुल क़सस, यानी कि कुरान की सबसे अच्छी कहानी। और ये सबसे अच्छी कहानी हमने नहीं कहा, अल्लाह ताला ने ख़ुद ही इस कहानी को सबसे अच्छी कहानी कहा है। और हमने सुना था कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई उनके छोटे भाई बिन्यामीन को अपने साथ ले आए तो हज़रत यूसुफ़ ने अपने भाई को बता दिया कि बिल्कुल परेशान ना हो, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ़ हूँ और अब मैं तुम्हें अपने पास ही रखूँगा। और अपने भाई को अपने पास रखने के लिए यूसुफ़ ने एक चाल चली और वो ऐसा किया कि जब वो अपने भाइयों की बोरियों में अनाज भर रहे थे तो अपने भाई बिन्यामीन के सामान में एक प्याला रखवा दिया जो कि बादशाह का था। अब जब वो लोग जाने लगे तो लोगों ने देखा कि बादशाह का प्याला तो नज़र ही नहीं आ रहा। फिर एक आदमी ने आवाज़ लगाई और कहने लगा, ए काफ़िले वालों, तुम लोग तो चोर हो। अब वो वापस पलटे, उन्होंने कहा, हम एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, इज़्ज़त वाले लोग हैं, तुम हमें चोर कैसे कह सकते हो। उसने कहा कि हमारे बादशाह का प्याला गुम हो गया है। वो कहने लगे, अच्छा, लेकिन हम में से तो किसी ने भी उस प्याले को ना देखा है और ना उठाया है। वो आदमी कहने लगा कि भाई हमारा तो प्याला गुम हो गया है, जो उसे ढूंढ कर लाएगा उसे एक ऊँट का बोझ मिलेगा, यानी कि उसे इनाम दिया जाएगा। अब भाई कहने लगे, अल्लाह की कसम हम तो चोर नहीं हैं। वो कहने लगा, अच्छा, अगर तुम पर चोरी साबित हो जाए तो क्या सज़ा है। वो भाई कहने लगे, जिसके पास वो प्याला निकले वो बंदा ही उसकी सज़ा है, यानी कि उसे तुम लोग अपने पास रख लेना और हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। फिर उन्होंने सामान की तलाशी शुरू की, पहले दूसरे भाइयों का सामान खंगाला और आखिर में बिन्यामीन के सामान की तलाशी ली। बिन्यामीन के सामान से वो प्याला निकल आया क्योंकि उसी में तो रखा था। अब भाई बड़े शर्मिंदा हुए, कहने लगे, देखा, मगर ऐसा होना था कि इसने चोरी की है, क्योंकि इसका भाई भी पहले ऐसा ही था, उसने भी चोरी की थी। फिर वो कहने लगे, ए अज़ीज़, हमारा बाप बहुत बूढ़ा है, तुम इसकी जगह, हमारे छोटे भाई की जगह हमें पकड़ लो। आप बहुत ही नरम दिल हैं, एहसान करने वाले हैं। अगर हम अपने छोटे भाई को वापस ना लेके गए तो हमारा बाप हमसे हमेशा के लिए नाराज़ हो जाएगा। अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहने लगे, अल्लाह की पनाह, हम क्यों किसी ऐसे को पकड़ें जो बेगुनाह हो, हम तो उसी को ही गिरफ्तार करेंगे जिसके सामान से प्याला निकला है, वरना तो मैं जालिमों में से होऊंगा। अब वो बड़े सख्त परेशान हुए क्योंकि वो तो अपने वालिद साहिब के सामने ये अहद करके आए थे, कसम उठा के आए थे कि हम अपनी जान पर खेलकर इसकी हिफाजत करेंगे, और यहाँ बिन्यामीन उनके हाथों से निकल गए। अब घर जाएं तो कैसे और ठहरें तो कैसे। ये मामला देखकर सबसे बड़ा भाई, जिसका नाम यहूदा था, कहने लगा, मेरे भाइयों, सोचो,
تم نے اپنے والد کے سامنے کیا قسم اٹھائی تھی، اور اس سے پہلے بھی تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی غلطی کر چکے ہو۔ میں تو اس وقت تک یہاں سے نہ جاؤں گا جب تک والد صاحب خود مجھے اجازت دیں یا پھر اللہ تعالیٰ اس معاملے کو حل فرما دیں۔ اب یہی ہوا، یہودا کے سوا دوسرے سب بھائی لوٹ کر گھر آئے اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے سارا حال بیان کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، یوسف کی طرح تم لوگوں نے بنیامین کے معاملے میں بھی کوئی سازش کی ہے۔ خیر، میں صبر کرتا ہوں، صبر ہی سب سے اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے، ہائے افسوس میرا یوسف۔ حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈھال ہو گئے اور روتے روتے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ آپ کی زبان سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام سن کر حضرت یعقوب سے ان کے بیٹوں پوتوں نے کہا، ابا جان، آپ ہمیشہ یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ حضرت یعقوب یہ سن کر فرمانے لگے، میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں۔ بھلا کیا جانتے تھے حضرت یعقوب؟ انہیں یاد تھا کہ یوسف جب چھوٹے تھے تو انہیں ایک خواب نظر آیا تھا، اور حضرت یعقوب کو یقین تھا کہ وہ ایک سچا خواب تھا اور اس کی تعبیر ضرور ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرے بیٹوں، تم لوگ جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پھر مصر کی طرف گئے اور جا کر کہنے لگے، اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ چکی ہے، خدا را آپ ہمارے حال پر رحم کیجئے، ہم اپنے باپ کو کھونا نہیں چاہتے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان سن کر حضرت یوسف کا دل بھر آیا، اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے پوچھا، تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اب تو سارے بھائی حیران رہ گئے کہ یہ عزیز مصر کو یوسف کا کیسے پتہ؟ اسے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ ہمارا بھائی ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا نام یوسف ہے۔ پھر کہنے لگے، سچ بتائیں، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف کہنے لگے، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان کیا ہے۔ اب تو بھائیوں کو شرمندگی نے آ گھیرا اور وہ کہنے لگے، بے شک ہم لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی ہے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ وہ اتنے شرمندہ ہو رہے تھے کہ حضرت یوسف ان سے متاثر ہو گئے اور آپ کا دل نرم پڑ گیا۔ حضرت یوسف فرمانے لگے، آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، تمہیں برا بھلا نہیں کروں گا، جاؤ، میں نے سب کچھ معاف کر دیا، تم لوگوں پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بھی تم کو معاف فرمائے۔ اب تم لوگ ایسا کرو کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور جا کر ابا جان کے چہرے پر ڈال دو، تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، پھر تم سب گھر والوں کو لے کر مصر چلے آؤ۔ اور اچھے ساتھیوں، پھر جانتے ہیں کیا ہوا کہ جب وہ کرتا لے کر چلنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب حضرت یعقوب کہنے لگے، اگر تم لوگ کوئی بات نہ کرو تو میں تمہیں بتا دوں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جو لوگ ان کے پاس موجود تھے کہنے لگے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ یوسف کو ہی یاد کر کر کے آپ کا دماغ الٹ جائے گا۔ ادھر جو بڑا بھائی تھا وہ کہنے لگا کہ یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں ہی یوسف کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر کے اپنے والد کے پاس لے گیا تھا اور انہیں غمگین کر دیا تھا، اور انہیں کہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور آج یہ خوشخبری بھی میں ہی سناؤں گا۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ لوگ کرتا لے کر کنعان پہنچے تو جیسے ہی کرتے کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو فوراً ہی ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ پھر حضرت یعقوب اپنے بیٹوں سے کہنے لگے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے سب بیٹوں کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، یعنی کہ ان کے بیٹوں کو معاف فرما دیا۔ اور پھر سب لوگ روانہ ہوئے مصر کی طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ ان کے گھر والے کنعان سے چل چکے ہیں تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو اور بھائیوں کو لانے کے لیے بہت ساری سواریاں شہر کے دروازے تک بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 آدمی تھے اور وہ سب مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں تو حضرت یعقوب اور ان کی بیگم یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ اور ان کے بھائی حضرت یوسف کے سامنے جھک گئے، سجدے میں گر گئے اور حضرت یوسف کہنے لگے کہ ابا جان یہی ہے میرے خواب کی تعبیر۔ اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے، بہت کارساز ہے کہ اس نے اسے سچ کر دکھایا اور اس نے اس طرح منصوبہ بندی کی کہ مجھے ایک کنویں سے نکال کے ایک بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ زبردست حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ شیطان نے پوری کوشش کی کہ وہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان لڑائی ڈلوا دے کہ میں جیل چلا جاؤں، میں کوئی اچھا کام نہ کر سکوں، مگر اللہ تعالیٰ کیونکہ سب سے زبردست ہے، سب سے طاقتور ہے، اس نے ان تمام رکاوٹوں کو دور کر دیا، ہمیں اور آپ کو آپس میں ملا دیا اور ہماری پریشانیاں دور فرما دیں۔ اور یہاں ہوئی ہماری احسن القصص ختم، یعنی کہ مبارک خواب کا اختتام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی چالوں سے محفوظ رکھیں اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار کریں۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔